بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رانو ایک غریب لڑکی تھی۔ یوں تو سلیم بھائی زیادہ امیر نہ تھا، مگر محبت اندھی ہوتی ہے، یہ امیری غریبی نہیں دیکھتی، یہ آگ تو دل سے دل تک جاتی ہے۔ جب آگ دونوں طرف برابر لگی تو سلیم نے رانو سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اس لڑکی کے ماں باپ غریب ضرور تھے، مگر ناخوت بھرے لوگ تھے۔ سلیم اور رانو کو ایک نہ سنی اور ان کے ارمانوں پر اپنی مخالفت کی جلتی ہوئی راکھ ڈال دی۔ سلیم کے ماں باپ نے بھی رانو سے سلیم کی شادی کو ناممکن قرار دے دیا۔ کچھ دن تک وہ دونوں بہت ناشاد رہے۔ رنج کا ایک سمندر ان دونوں کے دلوں میں مجوزن تھا، جس میں وہ گلے گلے ڈوب گئے تھے۔ مایوسی کے اس دلدل سے نکالنے کا یارانہ نہ تھا، مگر رانو کی آہوں نے سلیم کا کلیجہ شک کر ڈالا۔ اب وہ راتوں کو جاگتا تھا، لمبی اور سنسان سڑکوں پر چلا جاتا، یہ جانے بغیر کہ یہ راہ کدھر کو جاتی ہے، مگر گھر تو بہت دور تھا، کوئی انسانی بصیروں سے بھی پرے نکل جاتا۔ مسافت کی یہ تھکن کچھ دور تک دل کے درد کو دھیما ضرور کر دیتی، لیکن کچھ دیر بعد وہی یہ درد زیادہ شدت سے ابھرتا ہے اور کسی ویرانے میں ریت کے گھروندے کی مانند ڈھلے پڑتا۔ سلیم کا ایک دوست ان دنوں ان کے ساتھ رہتا تھا، وہ ان کی حالت سے غمزدہ تھا، وہ ان کی ٹھارس باندھنے کی کوشش کرتا۔ سلیم نے نشے کا سہارا لیا تو قدیر نے اسے روکا، مگر وہ باز نہ آیا اور اس جھوٹے سہارے میں وہ پناہ ڈھونڈنے لگا۔ تبھی ایک دن قدیر نے اس کی غیرت کو جگایا اور کہا کہ جتنا نشہ کر لیا ہے وہ کر چکے، اب ہوش میں آؤ۔ مصنوعی نشہ تو محبت کے پاکیز جذبے کی توہین ہے، اصل نشہ تو خود محبت ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب جنون کی کیفیت طاقت بن جاتی ہے اور آدمی وہ سب کچھ کر گزرتا ہے جو وہ کرنا چاہتا نہیں۔ اگر ایک تم ہو کہ روز بروز سے رانو کو اپنا نہیں سکتے، افسوس تم نے عشق و محبت دونوں کا نام ڈبو دیا ہے، یہی نہیں مردوں کا نام بھی ڈبو کر رکھ دیا۔ اس کے طعنوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ سلیم کو گویا انگلی پکڑنے کی دیر تھی، وہ سمجھ کا قدیر نے اس کی مردانگی کو للکارا ہے۔ سب مخالفوں کو غبار رہ گیا۔ رانو کو بھی گھٹتے تیور دکھا کر کہا، یہ رونا دھونا چھوڑو، محبت ہے تو ساتھ دو، ایسا کہ آگ کے دریا میں تیر کر آسمان کے ان کناروں تک چلنا پڑے گا، چلنا ہوگا، ورنہ سوچ لو کہ محبت نہیں یا ہم نہیں۔ سلیم کے تیور دیکھ کر رانو ڈر گئی اور اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ بہرحال اس نے حامی بھر لی اور ان دونوں نے گھر والوں کی لاکھ مخالفت کے باوجود نکاح کر لیا۔ رانو ایک ملی کے دنیا مل گئی، اس کے دل و دماغ صورت تک بدل گئے، ہر شے حسین و پرکشش ہو گئی۔ جن کی محبت کا جذبہ جیون تک ہو گیا وہ جتنے ہو گئے۔ یہ کیسا نشہ ہوتا ہے، اپنی محبت پا کر آدمی کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ سلیم اور رانو نے بھی سمجھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو پا کر کائنات کو پا لیا۔ انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا گھر بسایا، ایک پل بھی وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے۔ وقت گزرتا گیا اور رانو ایک بچی کی ماں بن گئی۔ سلیم میں تو گویا یا دوگنی طاقت آ گئی، اب وہ ڈبل شفٹ میں کام کرنے لگا تاکہ بیوی اور بچی کی زندگی ہر سہولت فراہم کر سکے۔ بیٹی کی صورت جب ایک ننھی سی مینا اور ان کے باغ میں چہکنے لگی تو اس میں دو بندوں کی محبت بھر گئی۔ وہ اب کام کرتے تھکتا نہیں تھا اور سمجھتا تھا کہ اس کے مہکتے چمن کی بہار لازوال ہے، اس گلشن کو کسی کی بد نظر نہ لگ سکتی اور نہ خزاں کے سفاک ہاتھ اس کی شادابی تک پہنچ سکتے۔ یہ ایک خام خیال تھا، جیسے دنیا کے ہر شے کوئی زوال ہے یا خوشیوں کو بھی زوال ہوتا ہے۔ سلیم کی پرمسرت دنیا کے شہاب پر وقت سے پہلے زوال شروع ہو گیا اور خوشی کا یہ چڑھتا چاند دھیرے دھیرے گہرانے لگا۔ ایک روز ایک بدبخت شخص سلیم کے گھر آیا جو اس کا سگا ماموں تھا۔ وہ دنیا کا ستایا ہوا اور مصیبت کا مارا تھا۔ سلیم نے اسے ترس کھا کر اپنے گھر میں پناہ دے دی، مگر ان کی ویرانیوں نے عفریت نے احسان کا بدلہ یوں دیا کہ سلیم کا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا۔ گھر میں دو خوش و خرم پیار کرنے والے آباد ہوں تو کبھی تیسرا اپنا بھی غیر بن جاتا ہے۔ جیسے پیار میں دو یا
تو تیسرا خار کہلاتا ہے۔ ماموں بھی خار بن کر آئے اور ان دنوں سلیم اپنی معاونت کی بدولت بہت اچھا کما رہا تھا۔ گھر میں خوشحالی تھی۔ یہ خوشحالی دیکھ کر ماموں کو دھواں لگا اور وہ یہ دھواں ان کے دماغ میں بھر گیا اور میاں بیوی کے درمیان جدائی کے بارے منصوبے سوچنے لگا۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ کسی طور رانو کو سلیم طلاق دے دے اور پھر وہ اپنی بیٹی کو اس کی دلہن بنانے کی راہ ہموار کر لے۔ عورت تو یوں بھی کانوں کی کچی ہوتی ہے اور کبھی کبھار عقل کی بوندی بھی ہوتی ہے ثابت ہوتی ہے۔ رانو کبھی کچھ زیادہ ہی نادان نکلی۔ اس نے ماموں سلیم کے متعلق چغلیوں اور بدخواہی کے اس سیلاب کو روکنے کے بجائے محبت کو کچا گھر بنا کر بدگمانی کے سیلاب کے حوالے کر دیا۔ اب ان میاں بیوی میں روز روز جھگڑے رہنے لگے۔ سلیم جب رات کو شفٹ سے لوٹتا تو رانو اس سے جھگڑا کرتی، کبھی اس کے کپڑے سونگھتی اور کبھی اس کے چہرے پر لپسٹک کے ہلکے پھلکے آثار تلاش کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ حیران ہوتی کہ رانو کو کیا ہو گیا ہے، کہیں اس کا دماغ تو نہیں چل گیا۔ وہ اسے سمجھاتا کہ میری شرٹ پر جو بال چپکا ہوا تم نے دریافت کیا، یہ تمہارا ہی تو ہے، اور آستین پر لپسٹک کا ہلکا سا داغ، یہ شرٹ بھی تو تم ہی نے مجھے اپنے ہاتھ سے استری کر کے دی تھی۔ جاتے وقت تمہارا کنگھا ہی تو استعمال کرتا ہوں۔ دراصل یہ ساری کارستانیاں تو ماموں کی تھیں، جس نے یہ دونوں ابھی تک ناواقف تھے۔ بہرحال ماموں نے ایسی کہانی گھڑ کر رانو کو سنائی کہ وہ شوہر سے بدگمان ہوتی چلی گئی اور وہ حد آ گئی جب وہ اس سے نفرت کا اظہار کرنے لگی۔ ایک روز سلیم کے کوٹ کی جیب میں سے ایک لڑکی کی تصویر نکلی جو موقع پا کر خود ماموں نے اس کی جیب میں ڈال دی تھی۔ رانو کے دماغ میں شک راسخ ہو کر یقین میں بدل گیا کہ سلیم راتوں کو ڈیوٹی کے بہانے اس سے بے وفائی کا مرتب ہو رہا ہے۔ ماموں 100% صحیح کہتے ہیں۔ سلیم بھی روز روز کی کل سے عاجزی رہنے لگا۔ ایک دن اس نے رانو پر ہاتھ اٹھا دیا تو وہ روٹھ کر میکے چلی گئی۔ ماموں تو یہی چاہتا تھا کہ اب وہ رانو کے بارے میں غلط باتیں کر کے سلیم کا دل برا کرنے لگا۔ کہتا کہ رانو کا گھر آنا دراصل غلط خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور یہ بیٹیوں کی کمائی کھانے والے لوگ ہیں۔ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کو شرافت نہ علاقے میں آ بسے ہیں، ورنہ پیچھے سے یہ ٹھیک چلن کے نہیں ہیں۔ رانو کا باپ اور ماں شادی میں ناچ گانا کر کے بچوں کی پرورش کیا کرتے تھے۔ اب تم ان لوگوں سے ناطہ مت رکھنا کیونکہ ماضی میں یہ لوگ میراثی کہلاتے ہیں۔ ماموں کی ایسی باتوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ سلگتا ہوا ذہن اور سلگتا اٹھتا گیا۔ تاہم سلیم کو اپنی بچی سے بہت پیار تھا۔ وہ ایک ماہ بھی اس کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور رانو کو لینے کے لیے اس کے ان رشتہ داروں کے گھر چلا گیا جہاں وہ رہ رہی تھی۔ رانو کے گھر والے تو اپنی پچھلی توہین کے انتظام میں سلگ رہے تھے۔ یہ موقع ان کے ہاتھ آیا تو انہوں نے سوچا کہ وار کیوں خطا جانا دیا جائے۔ بس جو ہی سلیم رانو کے میکے میں گیا، قدم رکھتے ہی پہلا وار خود رانو نے کیا اور پاس پڑا گملہ اٹھا کر سلیم کو دے مارا۔ چھوٹے سے اس گملے میں سدا بہار کے پھول لگے ہوئے تھے جو اس کے منہ پر لگے اور گملہ مٹی سمیت فرش پر جا پڑا۔ گویا آج پھول آڑے آ گئے جو ڈھال بن گئے۔ اگر مٹی آنکھوں میں پڑ جاتی تو اندھیرا لازمی ہوتا۔ بہرحال ہاتھوں اور گردن پر زخم آئے۔ سلیم سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ وہ کبھی یوں رانو کی ہاتھوں کی چوٹ کھائے گا۔ دشمن پتھر مارے اور دوست پھول مارے تو دشمن کے پتھر سے اتنی چوٹ نہیں لگتی جس قدر کہ دوست کے مارے ہوئے پھول سے لگتی ہے۔ ابھی وہ اس کاری وار سے سنبھلنے ہی نہ پایا تھا کہ رانو کے گھر والے اس پر ٹوٹ پڑے گویا وہ ایک اشارے کے منتظر تھے۔ اس کا بازو 2 جگہ سے ٹوٹ گیا۔ ٹوٹے ہوئے بازو اور کرچی دل کو سمیٹ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس روز جان تو بچ گئی مگر عزت خاک میں مل گئی۔ عزت تو اسی دن خاک میں مل گئی تھی جب اس نے اس خاک نشینوں کی لڑکی کو اپنی عزت بنا کر گھر میں لا بسایا تھا۔ اس وقت سلیم کے والد نے اس کو بہت سمجھایا تھا کہ یہ لوگ محلے میں نئے آئے ہیں اور ان کے بارے میں اچھی باتیں سننے کو نہیں مل رہی۔ جانے کیسا ماضی ہے ان کا۔ تم یہاں شادی سے باز رہو مگر بھلا ہو عشق کا جس نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ رانو کے میکے والوں کی اس مدارت کے بعد وہ اب ہسپتال میں تھی اور اس وقت کو کوستا تھا جب وہ رانو سے ملا تھا۔ اس سے ملاقات کی خاطر اس کی چھت پر پچھلی طرف سے پھلانگ کر چڑھ جاتا تھا۔
نہیں جانتا تھا کہ اتنی بلندی پر چڑھنے سے اگر تو جان بھی جا سکتی ہے۔ اب جان جا رہی تھی اور تب عزت جا رہی تھی، مگر اس کو اس وقت تو کسی قسم کے خسارے کی پرواہ نہ تھی۔ سچ ہے کہ عورت کی محبت آدمی کو خوار کرتی ہے، لیکن مشکوک خاندان کی لڑکی محبت اسے ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ وہ اب ہسپتال میں تنہا پڑا انہی سوچوں میں ڈبکیاں لگا رہا تھا کہ اگر کوئی آتا تھا تو مزاج پرسی تو وہ ماموں تھے، جو اس وقت اس کے بہت زیادہ غم خوار بنے ہوئے تھے۔ ماموں کی باتیں کچھ زیادہ ہی رانو کے کردار بارے اشتعال انگیز ہوتی جا رہی تھیں۔ تبھی سلیم کو شک ہوا کہ یہ تمام کارستانی انہی کی نہ ہو جن کی بیٹی سے میں نے شادی سے انکار کر دیا تھا، اور پھر بیٹے بہو سے بھی ان کی ایسی ٹھنی کے وہاں سے نکال دیا گیا۔ میں نے یہ سوچا، گھر میں رکھ لیا، میں رات کی ڈیوٹی کرتا ہوں تو میری بیوی یوں اور بچے اکیلے رہتے ہیں، ماموں باپ کی جگہ ہیں، یہ ہمارا ساتھ رہیں گے تو میرے اہل خانہ کو تحفظ ملے گا۔ ایک روز ماموں اپنی بیٹی شبانہ کو ساتھ لے آئے اور چائے وغیرہ لانے کے بہانے اسے سلیم کے پاس چھوڑ کر چلے گئے تو پہلی بار سلیم کو اندازہ ہوا کہ اس کے ماموں کسی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت گیم کھیل رہا ہے۔ بھلا میرے آستینوں اور قمیص پر پشت پر لپسٹک کے نشان کہاں سے آتے تھے؟ میرے کنگھے میں چپکلے زرے کون لگاتا تھا؟ سب سے بڑھ کر لڑکی کی تصویر جس کو کبھی دیکھا بھی نہ تھا کہاں سے میرے کوٹ کی جیب میں آئی اور کس نے رکھ دی، جبکہ ہمارے گھر میں تو سوائے ماموں کے اور کوئی رہتا نہ تھا۔ گمان کی دھندلی تصویر واضح ہونے لگی اور سلیم کی سمجھ میں پوری بات آ گئی۔ اب تو ماموں کی شکل دیکھ کر ہی سلیم کے دل کے زخم ہرے ہو جاتے۔ جب اسپتال سے آئے تو کچھ دن گزرے تو وہ شبانہ کو کھانا پکانے کے بہانے اس کے گھر لانے گئے۔ اب سلیم نے بھی اس سے انتقام کی ٹھان لی۔ ایک دن بولا، ماموں آپ کی بیٹی کھانا کتنا اچھا بناتی ہے، کیا ہی اچھا ہو اگر یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کو رہنے کے لیے آ جائے، لیکن آپ کی بیوی اور بیٹے شاید نہیں مانیں گے۔ ماموں نے تو اسی دن کے منتظر تھے۔ میری مانو تو رانو کو بھلا دو، اب ان لوگوں سے جو سلوک تمہارے ساتھ کیا ہے وہ تمہاری جان کے در پہ ہیں، مگر اس حال میں اب کون مجھے گلے لگائے گا؟ ماموں سلیم سے کراہ کر کہا، میں لگاؤں گا بیٹا، تم کیوں پریشان ہوتے ہو، اپنے ہی تو اپنوں کے گلے لگتے ہیں۔ اس جواب پر سلیم دل میں ہنسا، کیونکہ انہوں نہیں ماں، میں ضرور آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا، مگر ایک شرط میری ہے۔ ماموں نے کہا کہ یہ بیاہ تم کو 7 دن کے اندر اندر کرنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ ان ڈھول والوں کی لڑکی کا بھوت پھر سے تمہیں چمٹ جائے۔ ٹھیک ہے ماموں، آپ تیاری کر لیں۔ ماموں نے سر پیٹ دوڑ بھاگ کر کے شادی کی تیاری کر لی، روٹھی ہوئی بیوی اور بیٹیوں کو بھی منا لایا۔ اگرچہ وہ ہرگز اس شادی پہ راضی نہ تھے، مگر بادل ناخواستہ شامل ہو گئے، کیونکہ ماموں نے اپنی دانست میں چال میں کامیاب ہو کر بیٹی کو سلیم کو ٹکا دی۔ اس نے بھی صرف ایک شب کا بندھن باندھا، اگلے دن کہا کہ تمہاری لڑکی تو مجھ سے بیاہ پر راضی ہی نہیں تھی، تم نے زبردستی اس کی مجھ سے شادی کرائی۔ وہ رات بھر روتی رہی کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یوں بھی لڑکی 18 سال کی ہو تو قانون کی نظر میں بالغ ہو جاتی ہے، جبکہ شبانہ ابھی 16 کی ہے۔ 2 سال اور انتظار کر لیتے تو کیا برا تھا۔ اب اس کو اپنے گھر بٹھاؤ، اب جب آپ کے گھر پر بیٹھ کر آنسو بہائے گی تو سمجھ جاؤ گے کہ کسی کا گھر اجڑنا اچھی بات نہیں۔ اس بات پر سب ہی سلیم سے ناراض ہو گئے۔ سبھی نے کہا کہ سلیم بڑا ظالم نکلا ہے، ایک بیوی کو نہ بسایا تو دوسری بیچاری کمسن کو ایک شب کے بعد ہی اس کے میکے لا بٹھایا۔ سلیم نے مگر دل کے کان اور آنکھوں کے دروازے بند کر لیے۔ اب وہ تھا یا دل دیوانہ جو ہر دم رانو کا نام لیتا تھا۔ ایک روز اچانک ایک دوست کی بہن کی شادی میں رانو کو دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کو آواز دے کر بلایا، خدارا ناراضی ختم کر دو اور واپس آ جاؤ۔ وہ بولی، میں تو ایک میراثی کی بیٹی ہوں، گانے ناچنے اور ڈھول بجانے والوں کی لڑکی ہوں، تمہارے گھر آ کر کیا کروں گی؟ تم تو عزت دار ہو، میری تمہارے جیسے شریفوں کے گھر میں جگہ کہاں؟ رانو تانے، نہ مارو مجھے، برباد کرو نہ خود کو،
تم جانتی ہو تمہارے بغیر میرا گھر اور میرا بغیر تمہارا دل آباد نہیں ہو سکتا، پھر اپنی اور میری دنیا میں اتنی ویرانیاں بانٹنے سے کیا حاصل ہے؟ یہ تو سب ماموں کی کارستانیاں تھیں اور تم گویا عقل سے پیدل تھی۔ کیا دوسری بیوی سے اتنا جلدی دل بھر گیا کہ وہ دو شیزہ تمہارے گھر آباد نہیں کر سکے؟ میں ڈھول بجانے والوں کی لڑکی اور وہ شریفوں کی اولاد، میرا جو مقام تھا میں وہاں ہوں، اس کا جو مقام ہے اس کو دو۔ میں نے کہا نہ، مجھے تنگ مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری محبت سے شکست خوردہ ہو کر میں ساری دنیا کے چمن اجاڑ ڈالوں۔ دل میں اندھیرا ہو جائے تو آدمی قدم قدم پر ٹھوکریں کھانے لگتا ہے۔ میری بچی سے تو مجھے ملا دو، کتنے دن ہو گئے میری آنکھوں کو اس کی چھبی کی ٹھنڈک نہیں پہنچائی۔ بچی بھی دوسرے بیوی سے جا کر پیدا کرواؤ۔ وہ بے رحم ہو کر بولی، تیرے لیے تیری بچی مر گئی۔ جب ساری التجائیں ناکام ہو گئیں تو اس کے اندر کا شکست خوردہ مرد ایک ناگ کی مانند پھنکارنے لگا۔ آخری بار پوچھتا ہوں، کیا میری بچی کو تو مجھ سے ملوائے گی یا نہیں؟ وہ غصے سے بولی، نہیں، اب تو میں اس سے ڈھول بجواؤں گی، وہ شادیوں میں گائے گی اور ناچے گی۔ یہ سن کر سلیم نے چھری اٹھائی اور سامنے پڑی تھی اور اس پر حملہ کر دیا۔ وار چوک گیا، رانو کی چاند سی پیشانی پر گہرا زخم آ گیا، خون نکالنے لگا۔ اس کے بعد خون بہتا دیکھ کر سلیم گھبرا گیا، اسے چکر سا آ گیا۔ تب اس نے جانا کہ یہ میں نے کیا غضب کر دیا، جی چاہا کہ یہی چھری ایک بار اپنے دل میں اتار لے۔ لوگ رانو کو اسپتال لے گئے اور وہاں سے واپسی لوٹ آئے۔ اب وہ سوچتا تھا کہ رانو میرے پاس تھی تو میں غریب ہو کر بھی غریب نہ تھا۔ مسرت اور سکون سے میرے دل کی تجوری بھری ہوئی تھی، اب وہ نہیں ہے تو میں خوشحال ہو کر بھی غریب ہوں کہ اس کی محبت کے خزانے سے محروم ہوں۔ کاش میری ساری دولت لے لے اور میری بیوی اور بچی کو مجھے لوٹا دے۔ انسان کی ذرا سی غلطی کبھی کبھار اس کو کس قدر ویران کر دیتی ہے، وہ ساری عمر پچھتاتا رہ جاتا ہے۔ یہ کوئی سلیم کے دل سے پوچھے جس کا گھر اور دل دونوں آج بھی ویران ہیں۔ ہماری کہانی کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ شکریہ۔